باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ماں باپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں، اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وقال الله عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور العينين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، تو پھر جب وہ تعمیر مکمل ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کر لی تو عرض کی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان اللہ،
کہہ دیجئے اے ہمارے رب، ہم دونوں کی طرف سے یہ قبول فرما لے کہ بے شک تو ہی ہے سننے والا اور جاننے والا۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو، ہم سب کو مسلمان رکھنا اور ہماری ذریت میں ایک امت ایسی رکھنا جو تجھ پر ایمان لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی وہ یہ تھی کہ یا اللہ میری ذریت میں کچھ لوگ ایسے رکھنا، ایک ایسی امت رکھنا جو تجھے مانتی رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ہر وقت 9 آدمی ایسے رکھے جو اللہ کی وحدانیت مانتے تھے، جو اللہ پر ایمان لاتے تھے، اور ان میں سے ایک حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے والد ماجد ہیں، اور دوسری حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو مانتی تھیں، ان پر ایمان لایا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم نہیں ہیں عذاب دینے والے ان کو کہ جن پر کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ ذرا سمجھیے گا، ایک نبی کے بعد ایک نبی آیا، بلکہ بسا اوقات ایک وقت میں کئی نبی آئے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن کچھ نبی ایک قوم کے لیے آتے، ایک قبیلے کے لیے آتے، ایک شہر کے لیے آتے۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے۔ اچھا، کوئی ایسا وقت بھی آیا جس میں کوئی نبی نہ ہوا، ایسا وقت ہوا؟ خاص طور پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا تو پھر تقریباً 500 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ اب جن پر نبی نہیں آیا، اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے کہاں تم نے ایمان کیوں نہیں لایا، تو وہ تو کہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو آیا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کسی ایسے شخص پر عذاب نہیں نازل فرمائے گا کہ جس پر نبی نہ آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے آئے، اور آپ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو ہے یہ 500 سال کا معاملات ہے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش سے
اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تشریف لے گئے تھے، اور حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی جب آپ کی عمر مبارک یہ 6 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ بھی تشریف لے گئی۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ پیاری پیاری باتیں فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، میں اب جا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ تو اس کائنات کا نبی بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی ہے جو کائنات میں کسی اور ماں کو عطا نہیں ہوئی۔ کیوں؟ ایک ہے محمد مسعود احمد حسان کی ماں، اور ایک ہے ہمارے والد صاحب کی ماں، اور ایک ماں ہے حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ماں ہے حضرت سیدنا امام احمد رضا جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ان کی ماں۔ ایک ماں ہے جو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ماں ہے جو حضرت سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک ماں ہے حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین کی، اور ایک ماں ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، ایک ماں ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ایک ماں ہے نبیوں کے نبی کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اب سنیے، ایک آدمی تھا، وہ بنی زورہ میں نوکر تھا، غلام تھا۔ اس کے مالک کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ اس کی بیٹی کچھ ایسے حالات تھے، چہرے کا آدھا حصہ سیاہ تھا، بعض کہتے ہیں نہیں کچھ حصہ اس کا آدھا نہیں بلکہ کچھ حصہ وہ سیاہ تھا۔ اس مالک نے اس بیٹی کو اپنے لیے آر شرم محسوس کی کہ یہ کیا ہے میرے کو، تو اس نے اپنے نوکر کو کہا کہ جاؤ فلاں جگہ جا کے میری اس بیٹی کو زندہ درگور کراؤ، میں برداشت نہیں کرتا، یہ میری بیٹی ہے، میں شرمندہ ہوں، کیا کہ یہ کیا ہوا، اس میں آدھا چہرہ حصہ جو ہے وہ کالا ہے، اور دوسری کیا معاملہ ہے۔ وہ بھی چلا گیا اور اس نے ایک جگہ بٹھایا اور لٹایا، اور اس نے یہ ہوا کہ اس نے کسی لی اور کدال لی، اور اس نے جگہ جو ہے اس نے وہ شروع کیا، اس نے گڑھا کھودنا۔ جب اس نے گڑھا کھود لیا نا، تو اس بچی کو جب اس نے رکھا تو کیا دیکھا کہ ایک آواز ہے، اور ایسی آواز ہے کہ اس کے کان پھٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے خبردار اس بچی کو اگر تو نے زندہ کیا تو تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس بچی کو اٹھایا اور واپس آ گیا، اور اپنے مالک کے پاس گیا کہ جناب آپ نے جو مجھے کام دیا تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہ معاملات ہیں، مجھے تو لگتا تھا کہ شاید اگر میں اس کو کرتا تو اس سے پہلے میں مر جاتا۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو پھر میں اس کی پرورش کروں گا۔ پھر وہ بچی بڑی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ وہ دست شناس تھی، کہ وہ دیکھتی اور کہتی کہ بھئی تیرے ساتھ یہ حال ہوگا، تیری زندگی ایسی ہوگی، ایسی وہ بتاتی، وہ اس وقت ایسا معاملہ تھا۔ ایک مرتبہ وہ نا، اس بچی کا نام تھا سودا،
ایک مرتبہ اس نے اپنے قبیلہ زورہ میں اعلان کر دیا کہ جس کے پاس کوئی بیٹی ہو یا بہو ہو وہ لے کے آؤ۔ اب وہ لے کے آگے لوگ، اس نے ایک کو بلایا، دیکھا، آنکھیں دیکھیں، چہرہ دیکھا، نہیں تم جاؤ۔ دوسری کو بلایا، تیسری کو بلایا، چوتھے کو بلایا، ایک بیٹی کو، ایک خاتون کو جب ان کی باری آئی نا تو کل آؤ۔ ہاتھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، آنکھیں دیکھنے کی ضرورت پڑی۔ کیا ہوا کہ بس اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر تو اس نے کہا انتے انتے انتے، تو ہی ابو، تو ہی ابو، تو ہی ابو۔ کہ اب کیا کہہ رہے ہو، یہ کیا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا یہ بیٹی خود بھی نذیر ہے اور یہ ایک نذیر کو جنم دے گی۔ نذیر کہتے ہیں بے مثال کو، خود بھی بے مثال اور تو ایک نذیر کو جنم دے گی۔ اب یہ بیٹی، اس کا نام کیا تھا؟ یہ تھی وہب کی بیٹی، اس کا نام تھا حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ بھی یہ شان عطا فرمائی، اور ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہو درود تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تو ہو درود تجھے پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ دوبا بے جمال ہی حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ اب سنیے، حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ میں لفظ کیا کہوں، پریشان ہو جاتا ہوں کہ یار میں کیسے لفظ کروں، بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میں اس کے برابر میں کہتا ہوں دوسرا عقیدہ کہ تم اپنا منہ سنبھال کے رکھو۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سرکار کے سارے یہ جنتی ہیں۔ تم جو کہتے ہو نا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سرکار کے والدین نہیں بلکہ اوپر تک سارے جنتی ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک
باپوں کی پشتوں سے پاک ماؤں کے ریموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ پھر ذرا توجہ فرمائیے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی شان ہی کچھ ایسی ہے نا کہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ایک تو ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ایک اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا، لیکن وہ اللہ ہر ایک سے پوچھ سکتا ہے، اس کی شان ہے۔ اب غور کیجئے، پیدائش کب ہوتی ہے؟ جب نر اور مادہ ہوں، لیکن میرے اللہ کی شان دیکھیے کہ مادہ تھی، نر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر نر تھا، مادہ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پیدائش کروائی کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، پھر نہ نر تھا نہ مادہ تھی، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی پیدائش کروائی، یہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں۔ پھر آپ کو یاد ہوگا خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن مجید 2 مرتبہ سنا ہے، پورا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، کہ پہلے پارے میں جب بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی قتل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے فرمایا کہ اس مرنے والے کو ایک گائے اس کا ٹکڑا مارو۔ جب مارا گیا نا، اللہ اکبر، تو ہوا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک خون کیا اور اس کے دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو۔ جب مارا گیا تو ہوا کیا؟ اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ پھر حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام، چلو میں بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی کہ جب انہوں نے عرض کی یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا 4 پرندے لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو اور ان کا جنم قیمہ مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا، جب آواز دی نا تو یہ سارے اللہ کے حکم سے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ تو یہ میرے اللہ کی شان ہے، جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس مادرزاد نابینا لے آؤ، ہاتھ پھیروں گا اسے شفا مل جائے گی۔
میرے پاس کوئی کوڑ کا مریض لے آؤ، اسے بھی شفا مل جائے گی، بلکہ آپ جاتے قبرستان اور قبر پر کھڑے ہوتے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کیا آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی نے بات کریں، دیکھو جی ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام وہ تو مردوں کو زندہ کر دیے، تمہارے نبی نے کبھی کوئی ایسا کام کیا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آپ کے نبی بہت شان ہے، ان کی بڑی شان ہے، لیکن وہ ایسے مردے زندہ کیا کرتے جن پر کبھی تو جان تھی نا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بے جان پتھروں سے بھی کلمہ پڑھایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، اس کو میں اس کے انداز میں سمجھوں۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو میں نبی نہیں ہوں، سبحان اللہ، نبی کا صحابی بھی نہیں ہوں، میں تو ان کے سرکار کے غلاموں کا غلام ہوں، اور میں اگر کوئی مردہ زندہ کر دوں تو ایمان لائے گا یا نہیں؟ کہا جی کیوں نہیں؟ چلے گئے، فرمایا چل جو تیرا جی چاہ کرتا ہے نا کہاں، تو وہ قبر اس کو تو ہاتھ رکھ لے، میں اسے زندہ کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اس نے بھی نہ دیکھا وہ پرانی سی قبر، تو اس نے کہنے لگا جی اس قبر والے کو زندہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ یہ جو بندہ تھا جب اس دنیا میں تھا نا تو یہ بانسری بچایا کرتا تھا، بتا اب میں جب اس کو زندہ کروں تو یہ ویسے ہی زندہ ہو جائے یا تو یہ بانسری بجاتا ہوا زندہ ہو؟ اس نے کہا جی یہ کیا نہیں معاملات ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جب آپ نے اس کو کہا نا چل میرے حکم سے زندہ ہو جا، تو وہ قبر پھٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ اب لوگ بھی تو دیکھنے میں تھے نا، جب وہ قبر سے وہ مردہ نکلا نا، کہنے لگا وہ قیامت ہو گئی ہے۔ تو کوئی بولا کہنے لگا یہ قیامت نہیں ہے، لکھنے غوث اعظم دلوں کی کرامت ہے۔ تو یہ اللہ کی شانیں ہیں، اللہ جب چاہتا ہے جیسی چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ایسے ہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ کہ جناب میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں کیا؟ میری بیٹی ہے، میں اس سے مجھے بڑی محبت ہے، آپ وہ فوت ہو گئی ہے، آپ اسے زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کر سکتے ہیں تو میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، سبحان اللہ۔ تو وہ بچی زندہ ہو گئی۔ جب وہ بچی زندہ ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹی بتا دنیا میں کوئی اور رہنا چاہتی ہے کہ یہی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو سرکار نے پھر اس کو واپس بھیج دیا۔ ایسے ہی ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار علیہ وسلم نے پھر اس کی بیٹی کو بھی زندہ کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا شان دکھاتا ہے، لیکن محبوب کریم علیہ السلام کے لیے تو پھر اللہ سب کچھ کرتا ہے نا۔ کیوں کہ خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب آپ کا رب آپ کو ایسا دے گا کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑے گا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ماں باپ کو اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زندہ کیا۔
اور جب وہ زندہ ہوئے تو انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دی۔ اللہ کی گواہی تو پہلے دیتے تھے، پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی جب انہوں نے گواہی دی تو پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے واپس ان کو بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھی کہ ایک مقام آ گیا، اور وہ مقام ہے ہم 4 ساتھی، 5واں ایک ڈرائیور ہے، ہم اس مقام پہ پہنچے تو وہاں وہ جب ہم واپس آئے نا، میں جو اصل بات کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے اس سے پہلے یہی بات کروں، جب ہم واپس آئے نا تو وہ ڈرائیور پاکستانی تھا، تو وہ کہنے لگا جی ہمیں نا تنگ کرتے ہیں، ہم کسی کو لے کے نہیں جاتے، لیکن ہمیں آپ کو دیکھا ہے تو کہنے لگا جی یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ پیاری جگہ ہے کہ ہم ایسا مریض جو چل نہیں سکتا تھا اس کو اپنی چارپائی پہ لے کے آتے، اور اوپر جب ہم بکرا ذبح کرتے اور پھر وہ واپس چارپائی پہ نہیں آتا بلکہ خود اپنے ٹانگوں پر آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ کون تھی، وہ کون سی جگہ تھی؟ اس کا نام ہے ابوا شریف۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ کی قبر انور وہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پیاری عائشہ یہاں بیٹھی رہ، میں اپنی ماں کی قبر پر جانا چاہ رہا ہوں۔ اب سرکار تشریف لے گئے تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ سرکار رو رہے ہیں تو میں نے بھی رونا شروع ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ کا چہرہ بڑا کھلا ہوا جیسے گلاب۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وہاں جو الفاظ اگر میں بھول نہیں رہا تو وہ الفاظ ہیں کہ وہ جس طرح چاند پہلی رات کا کھڑکتا ہے ایسے وہ چلا سرکار کا چہرہ۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس طرح تشریف لے گئے تھے تو حالات کچھ اور تھے، چہرہ آپ کا بوجھا اور یہ معاملات ایسے تھے، تو آئے ہیں تو اپنا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی ماں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا اللہ ان کو دوبارہ زندہ فرما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میری عرضی قبول فرماتے ہوئے اس ہماری والدہ کو، سرکار فرما رہے ہیں کہ ہماری والدہ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر میں نے کلمہ پڑھایا اور پھر واپس چیف تو بڑی شان، بڑی شان، بڑی شان۔ بابا جی کی بلا جو باتیں کیا کرتے تھے ذرا ان میں سے ایک دو باتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آپ فرمائیں گے دیکھو ہم نے بچپن سے ہی وہ حدیث پاک کئی مرتبہ سنائی ہے، سنی ہے، پڑھی ہے، پڑھائی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید پڑھایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس ماں باپ کے سر پر تاج سجائے گا، ایسا تاج کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس حافظ قرآن کی اپنی شان کیا ہوگی، صرف حافظ نہیں بلکہ ساتھ عالم بھی، کہ سرکار نے فرمایا جو قرآن پر ہے اس پر بھی عمل کرتا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اب سوچئے جس نے اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا اس کی تو یہ شان ہے، تو جس آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے کل کائنات کو قرآن پڑھا دیا، اور جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا تو ان کو جو شان ملے گی نا، مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 جانور یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا یہ بھی جنت، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے کے طور پر جو دمبا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور کی وہ گائے جس کا ذکر میں نے ابھی سنایا ہے، پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا، کیسے اسے کہتے ہیں دراز گوش، پھر حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کے موزے کے طور پر جو اونٹنی وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چونٹی سے گفتگو کی تھی وہ بھی جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہ ہدہد پرندہ جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس کی ساری خبر دی تھی وہ بھی جنت میں جائے گی۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں رہے وہ بھی جنت میں جائے گی۔ پھر اصحاب کاف کا کتا بھی جنت جائے گا۔ پھر 10واں وہ پیاری پیاری سواری جس کا نام قصوہ تھا، جو مدینہ منورہ میں سرکار کو لے کر آتی جاتی تھی، اللہ اکبر، وہ بھی جنت میں جائے گی۔ اب سوچئے اگر وہ مچھلی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، بعض کے نزدیک 3 دن، بعض کے نزدیک 7 دن، بعض کے نزدیک 40 دن، اگر وہ 40 دن حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے وہ تو جنت میں جائے، تو جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، او بھائی تمہاری دلیلیں تمہارے پاس، ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں، بلکہ میں نہیں کہتا۔ اللہ اکبر، اگر میں بھول نہیں رہا تو شیخ محقق آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ماں باپ کے بارے میں وہ کو بات کہنے والے ہمیں خطرہ ہے کہ تو بھی کافر ہو کے جائے گا۔ اللہ اکبر۔ چلیے ایک میں آپ کو روایت سنا دیتا ہوں۔ حضرت، اور یہ جو بات نا، یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی 72 مرتبہ زیارت جاگتے ہوئے دیکھی ہے، آپ نے کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یقرئک علیہ السلام، آپ کو سلام فرما رہا ہے، وہو یقول، اور وہ اللہ فرما رہا ہے، انی حرمت النار، کہ ہم نے آپ پر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حرام، آپ کو آگ نہیں پکڑ سکتی۔ پھر جس نے بھی آپ کے قدم چومے اور اس پر بھی آگ نہیں ہوگی،
پھر جس ماں کے پیٹ میں رہے اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی آگ حرام کر دی ہے، اور جس باپ کی پشت میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی حرام کر دی ہے آگ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے غلام ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے دوستوں کی دعوت کی نا، اللہ اکبر۔ تو جو دسترخوان آیا تو وہ کچھ میلا تھا، تو آپ نے اپنی لونڈی سے فرمایا کہ اس کو آگ میں پھینک دو، جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ وہ بڑے ہوئے یہ کیا ہوا بھئی، اگر ایسا کام تھا تو ہمیں دیتے نا، یہ کرنا۔ تو تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو نکال کے لے آؤ۔ خود دیکھا انہوں نے کہ جلتا ہوا تندور ہے، اللہ اکبر۔ جب وہ سیخ ڈالی گئی نا تو دیکھا تو میل چویل سب ختم، سفید۔ بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ جس طرح تم آئے ہو نا، ایک مرتبہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے اس دسترخوان سے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے۔ بس جب سے اس دن گیا ہوا کہ اس کے بعد جب بھی دسترخوان کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں تو ہم وہ تندور میں ڈال لیتے ہیں، تو وہ آگ میل کچیل سب کچھ کھا لیتی ہے، لیکن کپڑے کو نہیں جل جاتی۔ کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ لگیں، اور جس کے ہاتھ لگیں تو کپڑا نہ جلے۔ تو پھر جن کی ماں 9 مہینے پھر 6 مہینے اس کے بعد اپنے صحت سلسلہ کرتے رہے، تو کوئی یہ کہے، تم کہتے ہو خدا کے لیے باز آ جا، باز آ جا، باز آ جا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ماں باپ جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ اور میں اکثر دعا کیا کرتا ہوں کہ یا اللہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ماں باپ کے ایمان کا صدقہ ہم سب کے ماں باپ کے ایمان کی خیر فرما۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری پیاری اولاد پاک، آل پاک کے ایمان کا صدقہ مولا ہم سب کے آل اولاد کی ایمان کی حفاظت فرما۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے یار، مصطفیٰ کے صحابہ کرام، ان کے ایمان کا صدقہ ہم سب کے دوستوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ تو جو یہ کہے کہ نہیں یہ نہیں وہ نہیں وہ نہیں، تو نہ بھائی نہ، ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تو اس کے ساتھ تعلق ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ماں باپ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار۔